الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا تھا یہ ذیشان کتاب ہے، اس میں ذرا بھر شک نہیں، اور یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی دنیا میں چیزیں بنائی ہیں تمام انسان کی خدمت کے لیے بنائی ہے، ہر شے انسان کی خدمت کے لیے بنایا ہے، حتیٰ کہ انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کے رہنمائی کے لیے اللہ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ آپ جاؤ میرے بندے جو بھٹک گئے ہیں، جو رائے راست سے ہٹ گئے ہیں، جو رب کو بھول چکے ہیں، انہیں رب کی یاد دلاؤ۔ اللہ اتنی محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، اور 104 کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، جس میں 4 کتابیں مشہور ہیں، اور سب سے زیادہ کتاب، سب کتابوں میں سب سے زیادہ فضیلت کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے قرآن پاک کو فضیلت دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے اپنے بندے پر، اتنا مہربان ہے، اسے اللہ تعالیٰ تنبیہ بھی کرتا ہے تو یہ کہہ کر کرتا ہے، انسان تجھے کس چیز نے رب کریم سے دور کیا؟ وہاں پر اپنی صفات کریمی کا ذکر کرتا ہے، نہ جبار کا نہ قہار کا کرتا ہے۔ بندے تو بھٹک گیا ہے تو تجھے رب کریم سے کس نے دور کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسان سے بڑی محبت کرتا ہے، اور انسان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت ظاہر کی ہے، اپنا خلیفہ بنایا ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے۔ تو انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کم پیش 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، 104 کتابیں نازل فرمائی۔ صرف اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان ہدایت پا جائے۔ اور آج ہم اتنے احسانات کے باوجود، اتنے فضل کے باوجود اسی رب کو بھول گئے، وہی کلام پاک سے ہماری دوری نظر آتی ہے، جبکہ کلام پاک ہی ہادی ہے ہمارے لیے، وہ ہدایت ہے ہمارے لیے، وہ رہنما ہے ہمارے لیے، وہ ہمارے لیے سیدھی راہ بتانے والا ہے، اور آج ہم اسی سے دور ہو رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہوں گے جو قرآن کو روز صبح شام پڑھتے ہوں گے؟ صحابہ اکرام قرآن کو اٹھا کر دیکھ کر رویا کرتے تھے، یہ میرے رب کا کلام ہے بول کر، اور آج ہم کلام پاک کو کھولنے کی فرصت نہیں، کھولتے بھی ہے تو عربی عبارتیں پڑھتے ہیں، اللہ کیا فرما رہا ہے اس سے ناواقف، اور جب پڑھ بھی لیتے ہیں تو اللہ ماشاءاللہ جو عمل کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کی بڑی فضیلتیں آئی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے فضیلتیں سنائی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ 3 دن سے قرآن پاک کی تلاوت کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، ابھی انشاءاللہ کتنے دن چلے گی نہیں معلوم، اتنی فضیلت اللہ نے بیان کی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قرآن کا ماہر ہے، پڑھنے میں ماہر ہے، وہ فرشتے کے ساتھ ہے بول کر، اور جو قرآن کو رک کر اٹک کر پڑھتا ہے اسے دگنا ثواب ہے بول کر۔ یعنی کل قیامت کے دن جو قرآن کو پڑھنے والا ہوگا، جو قرآن کو سمجھنے والا ہوگا، اس کا حشر فرشتوں کے ساتھ ہوگا، وہ فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اسے کوئی گھبراہٹ کی بات نہیں ہوگی۔ اتنی فضیلت قرآن پڑھنے والے۔ اور حضور پاک سے انہوں نے فرمایا جو اٹک کر پڑھتا ہے، زبان کی لکنت ہے، زبان موٹی ہے، کوشش کرنے کے بعد زبان نہیں پلٹتی تو اسے ڈبل ثواب ہے، ایک پڑھنے کا ثواب، ایک کوشش کرنے کا ثواب، یہ فضیلت ہے۔ اور آج ہم قرآن پاک سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قرآن کو پڑھتا ہے اور یاد کرتا ہے، اور اس میں جو چیز حلال ہے اسے حلال جانتا ہے، اور جو چیز حرام ہے اسے حرام جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے خاندان کے 10 افراد کی شفاعت قبول فرمائے گا اس کے حق میں،
ان لوگوں کی شفاعت جس کے مقدر میں جہنم واجب کر دیا گیا تھا۔ سوچے حافظ سے قرآن کی فضیلت دیکھیں، جو قرآن یاد کر لیتا ہے اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، کل قیامت کے دن یہ تو وہ اس کے سر پر نور کا تاج ہوگا اور اس کے خاندان کے 10 افراد کو بخشائے گا جس کے بارے میں جہنم کا فیصلہ کر دیا گیا تھا، اب یہ قطعی جہنم میں جانے والے، ان کی شفاعت کرے گا۔ کون ہے یہ؟ جو قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے۔ ورنہ حافظ قرآن کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قرآن کو رکھ لیتا ہے، اپنی قرآن کے بتائے ہوئے طریقے پہ اپنی زندگی نہیں گزارتا، وہ جہنم میں ہوگا حافظ قرآن کو۔ تو حافظ قرآن وہ ہے جو حرام سے رک جائیں اور حلال کرتے جائیں اور رب کا خور پالے، اس کے لیے یہ فضیلت ہے کہ وہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کی شفاعت کرے گا جس کے اوپر جہنم واجب کر دیا جائے۔ تو ہمیں قرآن سے محبت کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے، ہمیں قرآن پڑھنے کے لیے یہی کافی تھا، یہ میرے رب کا کلام تھا، وہ آج ہم اس سے دور ہو گئے۔ ایک ہم کسی غیر عورت سے اگر محبت کر لیتے ہیں تو اس کے ایک میسج کا انتظار کرتے ہیں، دن گزر جاتی ہے، رات گزر جاتی ہے، ایک میسج آ جائے یا اس کا ایک کوئی خط آ جائے، اس کا انتظار کرتے ہیں، اور ہمارا رب ہمیں میسج کر دیا ہے قرآن کے ذریعے اور ہم اسے نہیں پڑھے۔ اگر ہمارا دل اس کی محبت میں ڈوبا ہوتا تو ہمیں قرآن پکڑتے ہی آنکھ سے آنسو آ جاتے۔ یہ ہے کس کا کلام؟ ہم غور تو کر لیں۔ بزرگان دینوں کی ساری زندگی گزر جاتی ہے اس لیے کہ میرے رب کا دیدار ہو جائے، میرے رب سے گفتگو ہو جائے، اور وہ قرآن لے کر بیٹھ جایا کرتے تھے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ اور آج ہم دور ہو گئے قرآن سے، قرآن کی لذت سے ہم دور ہو گئے ہیں۔ ایک بزرگ گزرے عیسیٰ بن محمد رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے ایک دوست تھے جس کا انتقال ہو گیا تھا، ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ۔ تو انہوں نے ان کے انتقال کے بعد انہیں خواب میں دیکھا، تو وہ خبر میں قرآن پڑھ رہے۔ تو پوچھا گیا کہ مرنے کے بعد قرآن پڑھ رہے ہو؟ تو کہنے لگے ہاں، میں نے ہر وقت رب سے یہ دعا کی تھی، اے اللہ مجھے خبر میں بھی قرآن پڑھنے کی سعادت نصیب فرما۔ جب میں قرآن ختم کرتا تو یہی دعا کرتا تھا اور اللہ نے میری دعا قبول فرمائی۔ وہ تمنا کرتے تھے کہ خبر میں بھی ہمیں قرآن پڑھنے کی اللہ تعالیٰ سعادت بخشے، اور آج ہمارے پاس زندگی ہے تو بھی ہم کوشش نہیں کریں۔ قرآن سامنے رہتی ہے، گھر میں ہم اٹھا کر نہیں پڑھیں۔ ہم قرآن کو جانیں، قرآن ہے کیا پہچانیں۔ اگر آپ قرآن کے بتائے ہوئے طریقے پہ زندگی گزاریں گے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں آپ کو اللہ تعالیٰ عزت سے سرفراز فرما دے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک سے کس قدر محبت کرتے تھے، ہمیں یہ غور کرنا ہے، ہمیں تعلیمات کو دیکھنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک ہے۔ آپ کے نبی ہونے کی سب سے بڑی دلیل قرآن پاک ہے۔ اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے اگر تم قرآن کو یہ اللہ کا کلام ہو بلکہ جھٹلاتے ہو، اس جیسی ایک آیت لا کر بتا دو۔ تو قرآن یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش کے نیچے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جس کا انسانی شکل ہے اس کی، اور اس کے 70,000 بازو ہے، اور ہر بازو پر ایک فرشتوں کی جماعت بیٹھے ہوئی ہے اس کے ہر بازو پر، اور اس کے سامنے 70,000 صفے بنائے ہوئے فرشتے بیٹھے ہوئے، اور وہ سورہ فاتحہ کی کثرت سے تلاوت کرتے ہیں، اور جب یہ آیت پر پہنچتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں سجدے سے سر اٹھاؤ، میں تم سے راضی ہوں، میں تم سے خوش ہو گیا ہوں، سجدے سے سر اٹھاؤ۔ یہ سن کر وہ سجدے سے سر اٹھاتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، محبوب اے رب پاک پروردگار جو ہم سے راضی ہو گیا ہے، ویسے ہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سورہ فاتحہ پڑھے تو اس سے بھی راضی ہو جا۔ تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، جو سورہ فاتحہ پڑھے گا میں اس سے راضی ہو جاؤں گا۔ تو یہ قرآن پڑھنے کی فضیلت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر شے کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس سے 10 قرآن پڑھنے کا ثواب عطا کرے گا۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، ہم اس کی قدر نہیں کر رہے۔ آج ہمارے پاس فونوں میں گھنٹے گزارنے کے لیے وقت ہے، ہم دوستوں میں گھنٹے گزارنے کے لیے وقت ہے، مگر ہمیں 5-10 منٹ قرآن پاک پڑھنے کی ہمیں فرصت نہیں ہے، جبکہ ہر حرف کے بارے میں فرمایا گیا اس کے 10 نیکی دی جائے گی۔
اور قیامت کے دن کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ ایک نیکی کو ترسے گا، اور آج ہم قرآن پاک سے دور ہے۔ قرآن پاک وہ کتاب ہے جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام کتابوں پر قرآن کی فضیلت ایسی ہے جیسے کہ رب کی فضیلت تمام مخلوق پر ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے قرآن پاک، کبھی اسے دیکھے، کبھی اسے چومے، کبھی اسے سینے لگائے، یہ ہے کیا؟ میرے رب کا کلام ہے، تاکہ ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔